نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 1 اور سورت اور رکوع کی آیت نمبر 12 13 14 تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ذکر فرمائی اور سفر کی دعا ذکر فرمائی. یعنی آج کا موضوع اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 خاص طور پہ نشانیاں اور سفر کی دعا. فرمایا والذی، اللہ کی ذات وہی ہے، خلق الازواج کلھا، فرمایا کہ جس نے سب چیزوں کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. ایک تو اس اعتبار سے بھی جوڑا ہے نر اور مادہ، اور ایک اس اعتبار سے بھی جوڑا ہے کہ جنس ضد ایک اعتبار سے، جس طرح دن اور رات، سیاہ اور سفید، نیکی اور بدی، دنیا اور آخرت، یہ بھی جوڑا جوڑا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان غور کر، یہ ہم نے اس نسل کو ہر چیز کی باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. پھر ان چیزوں کا نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس سے آگے نسل چلتی ہے. جس طرح کھجور کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو نر کھجور ہوتی ہے اس کا جو بوڑا ہوتا ہے وہ جب مادہ پہ ڈالا جاتا ہے تو اس کا پھل آتا ہے. یہ پھولوں کے اندر بھی آپس میں ملاپ ہوتا ہے. یہاں ان کو آپس میں ملانے میں خاص طور پہ کردار کیڑے کا ہوتا ہے. آپ اگر پھول کے باغوں میں گئے ہوں گے تو آپ کو وہاں عموماً کثرت سے جالے بنے ہوئے نظر آئے ہوں. یہ اس طرح ان کا آپس میں بھی ملاپ ہوتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے فرمایا آج کے سبق کی دوسری نشانی، اے انسان تیرے لیے بطور سواری ہے جس پر تو سوار ہوتا ہے. اور وہ 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کیونکہ نزول قرآن کے دور میں 2 ہی سواریاں تھیں، ایک پانی کی سواری اور ایک خشکی کی سواری. پانی کی سواری کشتی تھی اس لیے من الفلک کہا، اور خشکی کی سواریاں جانور تھے اس لیے انعام کہا. یہ جہاز، یہ گاڑیاں جس دور میں قرآن اتر رہا تھا اس دور میں نہیں تھی، اگرچہ قرآن نے ان کی نشاندہی فرما دی کہ آئندہ اور بھی ایسی ہوں گی. جس طرح آج جو چیزیں زمین پر موجود ہیں یا فضا میں اڑنے والی ہیں، آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، تیز ہوں گی. بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے 2 کا ذکر فرما دی. اور کشتی آپ جانتے ہیں اس کے بعد ترقی ہوئی تو بھاپ پر چلنے والے بحری بیڑے بنے تھے. کس پر چلتے تھے بولو بھائی؟ بھاپ پر.
کالا انجن بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی بھاپ پر چلتا تھا، آگ جلتی تھی اور آگ سے بھاپ بنتی تھی. ہاں جی، جس طرح ہانڈی پکتی ہے، نیچے آگ ہوتی ہے، اندر چیز پکتی ہے. لیکن پھر تیل والا سسٹم آ گیا، کالے انجن غائب ہو گئے، وہ بھاپ والی کشتیاں کیا ہوگی بولو بھائی، بحری جہاز کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے، ختم ہو گئے. اب تیل والے آ گئے. اور دوسرا فرمایا انعام، جانور، ان میں خاص طور پہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اور آج بھی ان کی فادیت کا انکار نہیں ہے. ابھی جب ہم یہاں کشمیر کے سفر پہ گیا تھے تو ایک گنگا چوٹی ہے، اب وہاں بھی جانے کے لیے گھوڑے کی سواری ضروری تھی، ورنہ کوئی اور چیز اوپر نہیں جا سکتی، ایسا راستہ ہی نہیں تھا. اس لیے یاد رکھنا آج بھی ان کی فادیت سے انکار نہیں ہے. پھر فرمایا ما ترکبون، ان پر تم سوار ہوتے ہو، یعنی فرمایا یہ بھی میری نعمتیں ہیں. ہاں جی، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جب ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر، پجاروں اور جہاز میں بیٹھ کر فرمایا کہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگو تو ثم تذکروا نعمت ربکم، تو اللہ کی اپنی اس نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرو. کہ الحمدللہ یہ سواری کس نے دیا بولو؟ ہاں جی، آج کے دور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو، ہاں جی سائیکل پہ بیٹھے ہو، کار پہ بیٹھے ہو، جہاز پہ بیٹھے ہو، تو مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ نعمتیں کس نے دی ہیں بولو بھائی؟ ہاں جی اللہ نے دی. اس اللہ کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو. اور فرمایا اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو جاؤ، اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، تو وتقولوا، خصوصی طور پر اس دعا کو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا. سواریوں میں عام طور پہ معمولی سواری آج کے دور میں سائیکل اور موٹر سائیکل ہے، لیکن یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سائیکل کی بریک خراب ہو جائے اور سپیڈ میں انسان ہو تو کیا انجام ہوتا ہے سارے بندوں ہے؟ خاص طور پہ انسان اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہو، پل کوئی نیچے کی طرف اتر رہا ہو اور یکدم بریک کیا ہو جائے بولو بھائی، خراب ہو جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل کی بریک آپ دیکھیں نہ لگے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ یا بریک اچانک کیا ہوگی بولو بھائی، خراب ہو گئی تو درالئی ہوتی ہے نا، پھر کہتے سوری یار میری بریک نہیں لگی. وہ آگے والے کی اللہ معاف کرے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے یار میری بریک نہیں لگی. اور جہاز کی نہ لگے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ ہی ختم. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں نا کہ یہ تو ایک وہ زندوں کی قبر ہوتی ہے. کیا بولو بھائی؟ جہاز. اللہ معاف کرے تھوڑا سا مسئلہ ہو تو بوٹیاں بھی نہیں ملتی، انسان کہاں چلا گیا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اے انسان یہ تیرے قابو میں ہم نے دی ہے، یہ عقل اور شعور ہم نے تجھے دی. تو سواری کوئی آپ دیکھ لو تھوڑی سی بدک جائے یا تھوڑا سا وہ اپنے سٹائل میں آ جائے تو سوار کہیں ہوتا اور سواری بولو جی ہاں. تو اس لیے فرمایا سخر لنا ھذا، یہ اس نے ہمارے تابع کی. کس نے؟ اللہ نے. اونٹ آپ دیکھ لو، بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر اونٹ اپنی پہ آ جائے نا تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا. لیکن اللہ نے انسان کی خدمت کا جذبہ اتنا اس کے دل میں رکھا ہے کہ اتنا سا بچہ، اس سے بھی چھوٹا 10 سال کا 100 اونٹوں کو لے کر بھی جہاں چاہے جا سکتا ہے. دیکھو باقی جتنی سواریاں ہیں مومن آپ نے دیکھا ہوگا 2 گدھے گھوڑے اور کوئی ہو تو دونوں کی لگام پکڑنی پڑتی. آپ کبھی ایک کو دوسرے کی پوچھ سے باندھ کر نہیں چلا سکتے. لیکن اونٹ میں اللہ نے کیسی بات رکھی ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرا باندھا ہوتا اس کی پوچھ کے ساتھ، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 100 باندھ دیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا. پہلا بریک لگائے گا 100واں پیچھے بریک لگا دے.
فوراً یوں رک جاتے ہیں، دائیں بائیں بھون نہیں ماریں گے، کبھی اپنے مالک کو پریشان۔ اور یہ سب سے مشہور بھی ہے کہ اونٹ اور ریچھ اس کا بغض بڑا سخت ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ یہ خور لگا دے، غصے میں آ جائے تو ان کے ہاں معافی نہیں۔ اونٹ تو اس طرح مارتا ہے، گرا کر اوپر بیٹھ کے مسل دیتا ہے، وہ ہڈی پسلی بھی ایک ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہماری تعریف کرو، ہم نے ان کے دلوں میں یہ تمہاری فرما برداری ڈالی۔ اب گاڑیاں عموماً انسان سوچتا ہے کہ ہم نے بنائی ہے، تو یہ بنانے کے ہاتھ کس نے دیے؟ سارے بولو۔ دماغ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ مٹیریل کس نے پیدا کیا؟ لویا اللہ نے پیدا کیا۔ زمین سے تیل کون نکالتا ہے؟ بولو۔ تو انسان کا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور اظہار کرو کہ ہمارے میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں کر لیں، ہمارے میں طاقت نہیں تھی۔ یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات رکھی ہے کہ تمہیں انسان کے لیے پیدا کیا، تمہیں انسان کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس بات کا بھی اظہار کرو کہ ہم نے بھی مرنے کے بعد مرنے والی چارپائی پہ لیٹ کر انسانوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے جہاں دنیا کے اندر ہر لحاظ سے تیاری رکھتے ہو، دنیا سے جانے کے بعد آنے والی منزلوں کی بھی تیاری رکھو، لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں، اس کو بس 40ویں ساتھے پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ہو گیا تو سمجھو بخشش ہو جائے۔ نماز جنازوں میں وہ تعداد پہ رکھا ہوا ہے، ہاں جی ماشاءاللہ بڑی تعداد تھی، بخشی ہوئی روح سی، جانتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، ہاں جی کیسی زندگی گزار گیا، لیکن بس وہ جنازے میں، حالانکہ جنازے میں یہ تعداد کی جو روایات ہیں ان کو آج کے دور میں انسان اگر دیکھے تو اللہ معاف کرے، جنازہ تو جو اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں ہے ان کا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نماز جنازہ آتا ہی نہیں۔ کتنے جنہوں نے وضو ہی نہیں کیا ہوتا، ادھر ہی بیٹھے انتظار میں، ادھر ہی لیٹے ہوئے، ادھر ہی سوئے ہوئے، ادھر ہی اعلان ہوا جنازہ پر، وہ بھاگ کے جا کے پڑھ لیتے، بھاگ کے جا کے پڑھ لیتے۔ کتنے لوگ صبح 10 بجے کا اعلان ہوتا ہے جنازہ ہے، عصر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے، اب کیا کب وضو کیا دیکھا بھی نہیں، اور 10 سے عصر تک بھی ان کا وضو ٹوٹا نہیں، ہاں جی اعلان ہوا جنازہ، سیدھے کا وہ جا رہے گا اور جا کے جنازہ پڑھ کے گھر جا رہے، وہ کس تعداد میں ہوں، اور کتنے ہیں جو حاضری والے ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو بھاجی اتارنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمارے میں آئے ہم ان میں گئے، یہ اس تعداد میں نہیں ہے۔ یا ذہن میں رکھیں، جنازے کی گنتی میں وہ لوگ آئیں گے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو خالص مرنے والے کا حق سمجھ کے ہے، کہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کا کیا پڑا جائے، بولو بھائی، جن کا وضو بھی صحیح ہو اور جن کو نماز جنازہ بھی آتی ہو، جنازہ تو ان کا ہوگا شمار، گنتی میں تو وہ شمار ہوں گے، باقی رش تو آپ جانتے ہیں وہ شمار ہی نہیں ہوگا۔ ہاں جی تو بہرحال اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی ذکر فرمائی اور مجھے اور آپ کو تنبیہ بھی فرمائی کہ ایک تو ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور ایک آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور کشتی کے سوار ہونے کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سورۃ ہود کی آیت مبارک ہے 12ویں پارے کی۔ ہاں جی کہ اللہ ہی کے لیے سوار ہونا ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے اترنا ہے، وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اس لیے بحری بیڑا ہو جہاز ہو کشتی ہو تو اس کی دعا وہ ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.